السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ڈھونڈو گے ہمیں ملکوں ملکوں، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ یہ شعر بر صغیر کے سب سے بڑے گائک اور موسیقار استاد نصرت فتح علی خان پر بالکل صادق ہے، جنہوں نے محض 48 سال کی عمر پائی، لیکن دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو جو ان کے نام اور کام سے ناواقف ہو۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے نصرت فتح علی خان کو نہ سن رکھا ہو۔ استاد نصرت فتح علی خان کے 127 البم، 20 فلمیں، ہزاروں قوالیاں اور سینکڑوں کنسرٹ کی ریکارڈنگ، جب تک آواز موجود ہے اور آواز کی خوبصورتی کو چاہنے والے موجود ہیں، موجود رہے گی، اور شاید برے تاریخ میں اس سے بڑا گائک اور موسیقار پھر شاید ہی دیکھے۔ 1950 کے سن میں فیصل آباد کے ایک گھر میں فتح علی خان کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام والدین نے پرویز علی خان رکھا۔ والدین اس بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا، اور قدرت نے اس کے بچے کے مستقبل کا فیصلہ کچھ اور کر رکھا تھا۔ اس لیے اپنے مرشد کے کہنے پر فتح علی خان نے اس بچے کا نام نصرت فتح علی خان رکھ دیا۔ بچے نے اللہ کی نصرت سے دنیا کے دلوں کو فتح کر لیا۔ نصرت فتح علی خان کے اصرار پر والدین نے بچے کو بطور قوال اپنا کیریئر شروع کرنے کی اجازت دے دی، اور ابتدائی طور پر اپنے چچا استاد برکت علی خان سے کلاسیکل اور صوفی رنگ کو سیکھنا شروع کر دیا۔ استاد نصرت فتح علی خان نے اپنی پہلی پرفارمنس اپنے والد استاد فتح علی خان کے چہلم پر 1964 میں دی، جب ان کی عمر محض 16 سال تھی، لیکن موسیقی کو باقاعدہ کیریئر کے طور پر 1974 میں اپنے چچا برکت علی خان کی وفات پر بنایا۔ استاد برکت علی خان کا چہلم استاد نصرت فتح علی خان کے کیریئر کا باقاعدہ نقطہ آغاز کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ان کی قوال پارٹی کا نام ہی نصرت فتح علی خان اور قوال پارٹی بن گیا۔ چچا کی وفات کے بعد خاندان کی تمام تر ذمہ داری نصرت فتح علی خان پر آ گئی، اور نصرت فتح علی خان نے اپنے بھائی فرخ فتح علی خان کے ساتھ باقاعدہ قوالی شروع کر دی، اور مختلف پروگرامز کے علاوہ ریڈیو پاکستان پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اسی دوران ان کی شادی ان کی کزن ناہید سے ہوگی، جو بعد میں ناہید نصرت کے نام سے جانی گئی ہے، جس کا نام ندا نصرت ہے، جو کہ اب کینیڈا میں اپنے شوہر کے ساتھ مقیم ہے۔ نصرت فتح علی خان کا گھرانہ پچھلے 600 سال سے فن قوالی کے ساتھ منسلک ہے، لیکن ان کے خاندان کی کوئی عورت آج تک اس فن کے ساتھ کبھی منسلک نہیں رہی۔ اس لیے استاد نصرت فتح علی خان کی صاحبزادی بھی ایک ہاؤس وائف ہی ہیں، اور انہیں صرف ایک مرتبہ نیشنل ٹیلی ویژن پر دیکھا گیا ہے، جب انہوں نے اپنے والد سے متعلق کچھ معاملات کو واضح کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ راحت فتح علی خان استاد نصرت فتح علی خان کے داماد ہیں، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں۔ راحت فتح علی خان استاد نصرت فتح علی خان کے بھتیجے اور فرخ فتح علی خان کے بیٹے ضرور ہیں۔ نصرت فتح علی خان نے انہیں اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا ہے، لیکن وہ استاد نصرت فتح علی خان کے داماد ہرگز نہیں۔ استاد نصرت فتح علی خان کی وفات کے بعد اپنے خاندان کو کے امین ہیں، اور بلا شک و شبہ ایک قابل شاگرد اور نفیس انسان بھی، اور اپنے استاد اور چچا کے اس ورثے کو نہ صرف سینے سے لگائے ہوئے ہیں بلکہ اسے آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ بہرحال استاد نصرت فتح علی خان دنیا میں متعارف کروانے کا سہرا مشہور موسیقار پیٹر گبرائیل کے سر ہے۔ کی ترتیب دی ہوئی دھنوں میں استاد نصرت فتح علی خان نے اپنا البم دا مست کلندر مست مست ریلیز کیا۔ اس البم کے سبھی گانے اور قوالیاں دنیا بھر میں سنی گئیں، اور اس البم کی ریکارڈ فروخت۔ البم کے سب سے مشہور گانے یا قوالی دا مست کلندر مست مست کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں چربا گانے اور قوالیاں بنائی گئیں، بلکہ اب تک بنائی جا رہی ہیں، اور اسے پاکستان اور انڈیا سمیت کئی جگہوں پر فلمایا بھی گیا۔ پیٹر گبرائیل سے ان کی ملاقات اکیڈمی آف بروکلن کے پروگرام دا نیو ویو کے موقع پر ہوئی،
جہاں استاد نصرت فتح علی خان نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ دا مست مست کی ریلیز کے بعد انہیں یونیورسٹی آف واشنگٹن میں تدریس کی دعوت دی گئی اور یہاں سے ہوا استاد نصرت فتح علی خان کا وہ عروج جس میں ہر آئے دن کے ساتھ صرف اور صرف اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے 1995 میں فلم ڈیڈ مین واکنگ کے ساؤنڈ ٹریک میں اپنی آواز کا جادو جگایا، جس کی موسیقی بھی پیٹر گبرائیل نے دی تھی، اور پھر پیٹر گبرائیل کے ساتھ انہوں نے فلم دی لاسٹ لیمپٹیشن آف کرائسٹ کی موسیقی بھی دی۔ اس سے پہلے وہ فلم دی بینڈٹ کوئین کی موسیقی دے چکے تھے، جو کہ ہندوستان کی مشہور ڈاکو پھولن دیوی پر بنائی گئی اور وہ ایک متنازع فلم قرار دی گئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کچے دھاگے کی موسیقی بھی دی۔ استاد نصرت فتح علی خان نے ایک گانا ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ بھی گایا، جس کے بول ہیں روگی ہوئے پیاسے نین۔ ان کا زیادہ تر کام ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا اور دنیا کو پتہ چلا کہ انہوں نے کس پائے کے موسیقار اور گائک کو کھو دیا ہے۔ بہرحال کچے دھاگے کے میوزک کی تیاری کے موقع پر ہی انہیں پتہ چل چکا تھا کہ وہ گردوں اور جگر کے اعضاء میں مبتلا ہیں، اور اسی کے علاج کے لیے انہیں ہوم ویل ہاسپٹل لندن لے جایا گیا، جہاں انہیں فوراً گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا مشورہ دیا گیا، جس کے لیے انہوں نے لاس اینجلس جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن تقدیر نے مہلت نہ دی اور لندن کے اسی ہسپتال میں وہ 16 اگست 1998 کو انتقال کر گئے، جہاں سے ان کے جسد خاکی کو فیصل آباد لایا گیا اور انہیں اپنے والد اور چچا کے پہلو میں جھنگ روڈ والے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ بے شک استاد نصرت فتح علی خان اب ہم میں نہیں، ان کی آواز اور کام جب تک کان سن سکتے ہیں موجود رہے گی، اور ہر پل ان کی یاد دلاتی رہے گی کہ نہ صرف پاکستان اور برصغیر بلکہ دنیا نے کس پائے کے گلوکار اور موسیقار کو دیا ہے۔ کیونکہ ان کا زیادہ تر کام ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آیا، استاد نصرت فتح علی خان کی موسیقی کا بنیادی تھیم ہمیشہ صوفی ازم ہی رہا ہے۔ انہوں نے اپنی موسیقی میں دنیا بھر کے تجربات کیے، مختلف قسم کے میوزک اسٹائل اور انسٹرومنٹس کو استعمال کیا ہے، لیکن اپنی بنیاد یعنی کہ کلاسیکل اور صوفی ازم کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ یہی ایک عظیم گلوکار اور موسیقار کی پہچان ہے کہ جو اپنی بنیاد کو ہمیشہ قائم رکھتا ہے اور وہ اپنی پہچان کبھی نہیں کھوتا، بلکہ اس پہچان میں اپنا حصہ ڈالتا ہے اور اس میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس کے ذریعے اس میں شامل ہوں، تاکہ آپ کو اس طرح کی مزید ویڈیوز مل سکیں۔ شکریہ۔